السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھیں پہلے آپ۔ دارال علوم دیوبند کے ٹھیک سامنے مجھے ایک بہت ہی الگ اور ایک بہت ہی انوکھا سا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ دراصل مجھے ریڈی سے کچھ خریدنا تھا، لیکن یہاں پر ادھکتر ریڈی خالی کھڑی ہوئی تھی، ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے لوکل لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فی الحال نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ادھکتر ریڈی والے نماز کے لیے جا چکے ہیں، اور جو ریڈی والے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں نماز کے لیے نکل جائیں گے۔ میں نے ان سے حیران ہو کر پوچھا کہ یہاں پر چوری وغیرہ کا خطرہ نہیں رہتا ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں دیوبند کے لوگوں کو، یہاں کی تہذیب اور یہاں کے کلچر کو، یہاں کے لوگ اور ان کے اخلاق، اتنی پیاری جگہ، اتنے پیارے لوگ، میں بار بار یہاں پر وزٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی سچائی کہ مسجد کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد ہے، مسجد کے سامنے یہ جو ریڑھی کھڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری مسلمانوں کی ریڑھی ہیں، یہ مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے، لیکن نہ ان کو کوئی ستاتا ہے، نہ ان کو کوئی پریشان کرتا ہے، نہ ان کو کسی چوری کا خطرہ ہے، اور مسلمان تو اپنی ریڑھیوں کو چھوڑ کر اسی طرح چلے گئے، کسی کو کوئی چوری کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ آج چند مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ چند مسلمانوں نے اتنا ظلم شروع کر دیا ہے کہ قتل ہے، مرڈر ہے، کیس ہے، اور ناجائز تعلقات ہیں، اور عورتوں پر ظلم ہے، بیوی بچوں پر ظلم ہے، اور زمینوں کے اتنے معاملے ہیں، اور اتنی دھوکہ دھڑی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ورنہ اسلام کی سچائی یہ ہے، یہاں پر دیکھیں آپ مسجد کے سامنے کتنے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں، لیکن کسی کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ بھئی ریڑھی پر کوئی بھی نہیں ہے، ریڑھی خالی کھڑی ہوئی ہے، بنڈی خالی کھڑی ہوئی ہے، میں اس ریڑھی پر جاؤں اور یہاں سے کچھ سامان چرا لوں یا کوئی سامان اٹھا لوں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قوموں کے اندر دیکھیں کہ دوسری قوم کا کوئی آدمی اپنی اس طرح ریڑھی کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ کہیں اگر میں 1 منٹ کے لیے بھی غائب ہو گیا، 1 منٹ کے لیے بھی کہیں چلا گیا تو میری ریڑھی ہی غائب ہو جائے گی، ریڑھی سے کچھ چرے گا نہیں، بلکہ ریڑھی کا جو سامان ہے وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ تو اسلام کی یہی سچائی ہے، وہ تمام مسلمانوں کو، جو ہندوستان کے جہاں کہیں بسنے والے مسلمان ہیں، تو وہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو سے سبق حاصل کرے اور اس دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے سبق حاصل کرے۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں، لیکن اتنے سارے لوگوں میں کوئی ایک آدمی چور نہیں ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو صحابہ ہیں تو ایک دن گئے ہیں، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہر دن کا معاملہ ہے۔ آپ خود جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، 4 وقت میں، ایک وقت نہیں بلکہ 4 وقت میں، فجر کی نماز چھوڑ کر، کیونکہ فجر کی نماز میں تو کوئی آدمی دکان لگاتا نہیں ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ان 4 وقتوں میں ساری دکان کھلی رہتی ہے، ساری ریڑھیاں اسی طرح کھڑی ہوتی ہیں۔ نماز کھڑی ہوتے ہی، نماز شروع ہوتے ہی سب کے سب لوگ، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اپنی دکانیں، اپنی ریڑھیاں چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ ان کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو ہے وہ غائب نہیں ہوتی ہے، ایک چیز بھی ان کی غائب نہیں ہوتی، ایک چیز بھی، نہ کوئی پیسہ غائب ہوتا ہے، نہ کوئی دکان کے اندر سے سامان غائب ہوتا ہے، کچھ غائب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو ریڑھی کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں ہے۔ اب CCTV کیمرہ کوئی آدمی لگائے گا تو وہ اپنے دکان پر لگا سکتا ہے، یہ ریڑھی والا کہاں سے CCTV کیمرہ لگائے گا؟ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی بنا کیمرے کے ہی لوگوں کے سامان کی وہاں پر حفاظت ہو رہی ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت اسلام ہے، کہ ہمارے اسلام نے یہ خوبصورت تعلیم دی ہے کہ کسی کی چوری نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر جو سزا ہے چوری کرنے کی، تو وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ اگر کوئی چور چوری کر لے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ بتاؤ کتنی خطرناک سزا ہے صرف چوری کرنے کی۔ اب یہ چوری میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی آدمی 1 کروڑ روپے چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، یا کوئی ایک آدمی 100 روپے چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کوئی آدمی 1 روپیہ چوری کرے، 1000 چوری کرے، 1 کروڑ چوری کرے، چوری چوری ہے، چھوٹی چوری ہو بڑی چوری ہو، چوری چوری ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے، قرآن کا قانون یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ السارق والسارقہ، کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، قرآن کا قانون ہے، یہ کسی انسان کا قانون نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی چوری کرے گا، اب چوری کا یہ نہیں ہے کوئی آدمی بینک لوٹے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا کوئی آدمی کسی کی جیب کاٹ لے گا تو اس کو کچھ نہیں بولا جائے گا، نہیں، چوری چوری ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اس کے ہاتھ ہی کاٹے جائیں گے۔ کیا خوبصورت اسلام ہے! کیوں؟ اس لیے ہے کہ اگر پوری بستی میں 100 گھر ہیں، 100 گھر میں رہنے والے 300 آدمی ہیں،
اور 300 آدمی میں سے کسی ایک آدمی نے چوری کی، اب اس ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب یہ پوری بستی والے جب دیکھیں گے کہ اس آدمی کے ہاتھ کاٹے گئے چوری کے واسطے، اب کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی چوری کرے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے، اس لیے اتنا خطرناک حکم ہے۔ تو یہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام کو اصل میں فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام کو انہوں نے فالو کیا تو ہی تو لوگ اپنی بنڈیوں کو، اپنی ریڑھیوں کو چھوڑ کر مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے وقت۔ حالانکہ آپ نے دیکھا سموسے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن کسی کی ایسی ہمت نہیں ہے کوئی وہاں سے جاتا ہوا ایک سموسہ اٹھا کر لے جائے، کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا۔ اس لیے میں تمام ہندوستان کے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سبق حاصل کریں اور وہ سوچیں اور وہ اسی طرح ایماندار بنیں۔ ایماندار آپ بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فل عطا فرمائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ بے ایمانی کریں گے تو اسی دنیا میں آپ پریشانیوں سے گھر جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، اور آخرت میں تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی آپ برباد کر دی جاؤ گے۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تعلیم دی ہے پورے ہندوستان کے مسلمان کے لیے، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کے ان مسلمانوں سے کچھ سیکھیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جیسے وہ ایماندار لوگ ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ مسجد کے سامنے ہزاروں ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ جو مسجد ہے کوئی چھوٹی مسجد نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کے سامنے سوئیوں ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، سوئیوں۔ آپ خود جا کر وہاں پر وزٹ کریں، آپ دیکھیں خود جا کر، نہ کوئی کسی کو بھگاتا ہے، نہ کوئی کسی کو مارتا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تجھے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ مارتا نہیں ہے، بھگاتا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، پریشانی نہیں کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم نعرے لگاؤ، فلاں طریقے کے تم نے نعرے لگانا پڑے گا، اور تم نعرے لگاؤ گے تو تمہیں یہاں ٹھہرنے دیا جائے گا ورنہ تمہیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا، ایسا کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں خود ہی، وہ کل پرسوں کی ایک ویڈیو ہے، چھوٹے بچوں کو نعرے لگائے جا رہے ہیں، 10 سے 12 سال 8 سال کے بچے ہیں بیچارے، معصوم بچے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک ظالم آیا، وہ ظالم ان بچوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جے SR کے نعرے لگاؤ۔ بتاؤ کتنی جو ہے نفرت، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف آپ مسلمان کو دیکھیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا محبت ہے۔ میں تو اس لیے غیر مسلموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دارالعلوم جائیں اور اس جو مسجد ہے اس مسجد کے اطراف گھومیں پھریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں کتنے غیر مسلم ہیں۔ آپ کو ہزاروں غیر مسلم ملیں گے کاروبار کرتے ہوئے، آپ ان کو پھر کبھی پوچھیں جا کر ان سے کسی نے کوئی نعرہ لگوایا، کسی نے کسی کو ستایا، پریشان کیا؟ ہرگز ایسا کوئی پریشان کرتا نہیں ہے۔ اس لیے میں غیر مسلموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پر جائیں، اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان آج کل چور بن گئے ہیں، بعض مسلمان ایسے چور بن گئے ہیں کہ ان کو ڈر ہی نہیں لگتا ہے، وہ بالکل بھول گئے ہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو تمام مسلمان اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اور اسی طرح تمام مسلمان ایماندار بننے کی کوشش کریں جس طرح دارالعلوم دیوبند کے یہ لوگ ایماندار ہیں۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر دین کے داعی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔